سب سے پہلی آیت کریمہ قرآن نے جو صورت زلزال کی بیان فرمائی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرب قیامت کے حالات اس کے اندر موجود ہیں۔ کوشش کروں گا کہ صورت مکمل کر دی جائے کہ جب قیامت کے قریب زمین ایک شدید ترین سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ قرب قیامت ایک زلزلہ آئے گا، زمین ہل جائے گی، ہر چیز کو ہموار کر دیا جائے گا، کوئی پہاڑ نظر نہیں آئے گا، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، زمین ہی زمین نظر آئے گی، ہر چیز برابر ہو جائے گی۔ اسی کو قرآن شریف نے بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین قرب قیامت ایک سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ جب زمین ہلے گی تو زمین کیا کرے گی؟ اگلی آیت کریمہ کے اندر لکھا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بوجھ جو اس نے اپنے اندر ایک اکٹھا کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا باہر اگل دے گی، ہر چیز باہر پھینک دے گی۔ اس آیت پر میں آپ کے سامنے اس آیت کی میں تشریح کرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح جب صاحب قرآن کے فرامین سے کی جائے تو انسان کا ایمان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ادھر رب کا فرمان ہوتا ہے، پھر اس کی وضاحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اب سنیے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر جو ہے وہ نکال دے گی۔ تو اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لائے ہیں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیء الارض افلا زقابدها امثال اسطوان من الذهب والفضة۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت زمین ایک ستون کی طرح، ایک پلر کی طرح چاندی اور سونے کے خزانے اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ یہ اس آیت کریمہ کی تشریح ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جو اس کے اندر ہے وہ سارا باہر نکل آئے گا۔ ہاں جی، پھر آگے آئے گا کہ انسان بھی حیران ہو جاتا ہے، ہاں جی یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ اگلی آیت ہے کہ انسان سوچے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کی تشریح سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زمین یہ چاندی اور سونے جیسے خزانے باہر نکالے گی، اگلے گی، تو پھر قال فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، جب وہ خزانے چوری کرنے والا چور دیکھے گا، ہاں یہ وہی خزانے ہیں جو میں نے چوری کیے تھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اور میرا ان خزانوں کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ آج یہ میرے کس کام کے ہیں؟ آج میرے کسی کام کے یہ خزانے نہیں ہیں۔ ہاں میں نے تگ و دوڑ کی ہے، مال اکٹھا کیا، چوری کا، حلال کا، حرام کا، ہاں جی، پھر میرا جب میں پکڑا گیا چوری پر تو میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ خزانے قیامت والے دن اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ دیکھ، جس کی وجہ سے تو نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا، جس کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر چند ٹکوں کی خاطر تو یہ خزانے بھی نہ بچا سکا، اور آج یہ خزانے تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ چور دیکھے گا اچھا یہ خزانے میرے سامنے، یہ تو مال میں نے لوٹا تھا، یہ تو مال میں نے چوری کیا تھا اور جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، آج یہ خزانے تو میرے سامنے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے بندے دیکھ، آج وہی زمین خزانے تیرے سامنے پیش کر رہی ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی میری بات نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُتِلْتُ، میں نے اس مال کے لیے، اس دنیا کے لیے یہ میں نے قتل کیے تھے اور آج یہ خزانہ میرے سامنے ہے، اس کی وجہ سے میں نے قتل کیے اور یہ خزانہ بھی میں نہ سنبھال سکا۔ دیکھو ایک ایک چیز قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، حدیث ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ یہ حدیث پاک سنیے جی، وہ قاتل کہے گا اچھا میں نے تو اس وجہ سے قتل کیے تھے لیکن آج یہ خزانہ مجھے نہ ملا۔ اس کے سامنے وہ خزانہ لایا جائے گا، دیکھ جس کی وجہ سے تو نے فیر مار دیے، جس کی وجہ سے تم نے گولی چلائی، قتل کیے، آج خزانہ بھی دیکھو اور سزا بھی بھگتو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، یہ تیسری جز ہے، وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، قرآن کی آیت ہے نا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین ہر شے باہر نکلے گی، باہر پھینک دے گی، اسی کی یہ تشریح ہو رہی ہے۔ اس دن رشتہ داروں سے، سنو غور سے، تعلق توڑنے والا کہے گا اچھا میں نے تو اپنا مال بچانے کے لیے رشتہ داروں سے تعلق توڑا تھا، رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال مجھ سے لے لیں، کہیں ان کو مال نہ دینا پڑ جائے، تو میں نے تو رشتہ دار چھوڑے تھے، میں نے تو برادری چھوڑ دی تھی، میں نے تو ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، تعلق ختم کر دیا تھا، تو آج یہ خزانہ میرے کام بھی نہ آ سکا۔ اس واسطے دوستو دوسری حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈے گھر رزق بد جاوے، پھر اس طرح کرو رشتہ داراں نال اچھا تعلق رکھو، رزق اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ رشتہ داراں نال دعا سلام رکھو، دین دا سلام کسے نال بھی نہ مجاؤ، یاد رکھ لو، دین دا سلام کسے نال بھی نہ مجاؤ۔ اس واسطے چاہے کوئی چاچا ہے، چاہے کوئی ماما، چاہے کوئی بھائی، جو بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آج کل تو یہ بھیڑا ایک رواج ہے، مثال کے طور پر میں نے گھر کسی کو بلایا، دو آدمیوں کو، وہ بھی دونوں میرے رشتہ دار ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں اگر نہیں نہ بنتی، وہ ایک کہے گا وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اور یار تم تو میرے گھر آ رہے ہو نا، تمہارا آپس میں جھگڑا ہے نا، میرے گھر میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ شرطیں رکھ دی جاتی ہیں، یہ غلط ہیں، زمانہ جاہلیت کے کام ہیں یہ سارے۔ ہاں کسی دین کی وجہ سے ناراض کیا تو پھر تو وہ رائٹ ہے، وہ تو حق ہے کہ یہ دین کو نہیں مانتا، ہمارے عقیدے کا نہیں، اگر اس کا چھوڑنا بھی پڑ جائے تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عقیدے والا بھی ہو، اہل سنت پکا ہو، یا رسول اللہ بھی کہتا ہو، اور سکا بھائی بھی ہو، چاچے کا بیٹا بھی ہو اور چاچا بھی ہو، پھر تو اس کو چھوڑے گا تو پھر تو اس سے یہ پوچھو گی، پھر ہم سے یہ سوال ہوگا۔ ہاں جی، اس واسطے فرمایا وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي، کہ جس نے تعلق توڑے اس کو خزانہ دکھایا جائے گا۔ آج دیکھ جس خزانے مال کی وجہ سے تم نے تعلق توڑے ہیں، آج دیکھ کیا ہے تیرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا، پھر وہ کہیں گے کہ ان میں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ غور سے سنو، وہ خزانہ دیکھ کر کہیں گے ثُمَّ يَدْعُونَهُ، پھر وہ بولیں گے، پکاریں گے کیا کہ أَتَأْخُذُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہم نے قطع تعلق بھی کیا، رشتہ دار بھی چھوڑے، قتل بھی کیے، چوریاں بھی کی، لیکن فَلَا يَأْخُذُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھ لو اس واسطے ان اعمال کی وجہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ برے اعمال ہیں۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا نا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین ہر شے باہر نکال دے گی،
زمین ہر شے اپنا باہر اگل دے گی. تم دیکھو گے پھر چور چوری کرتا ہوا دیکھے گا کہ وہ کیا اس نے خزانے لوٹے لیکن آج ہاتھ نہ آیا. آج میرا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا لیکن خزانے بھی ہاتھ نہ آئے. ہاں جی رشتہ دار بھی چھوڑے خزانہ بھی ہاتھ نہ آیا. قتل بھی کیا خزانہ بھی ہاتھ نہ آیا. تو بہتر اس میں یہی ہے نا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی طرح مال کما اور اسی طرح خرچ کر. کل قیامت والے دن یہی مال تیرے لیے صدقہ جاریہ اور نجات بن جائے. آگے چلیے یہ 2 آیتیں مکمل ہو گئیں. آگے فرمایا وقال الانسان ما لها اللہ اکبر. انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے, ہر شے کیوں بار پھینک رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین یہ تیری خبریں دے گی. اس پر بھی حدیث پاک سنیے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. اس آیت پر بھی سنیے ذرا حدیث پاک. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. حدیث پاک سنیے جی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها. جانتے ہو اے میرے صحابہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارها. ہاں جی قرب قیامت زمین ہماری خبریں دے گی. قرآن کو کھولو اور پڑھو اور سمجھو کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں, زمین یہی بولے گی, چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو. جہاں پر میں چوری کر رہا ہوں اللہ استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے, زنا غیبت چغلی اپنا حسد, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا, اگر میں گناہ چھپ کے کر رہا ہوں, ایک اللہ میرا دیکھ رہا ہے, دوسرا زمین دیکھ رہی ہے. یہ کل یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین تیرے خلاف خبریں دے گی. صحابہ نے کیا پوچھا یا رسول اللہ, میرے آقا نے فرمایا قال اتدرون ما اخبارها. جانتے ہو کہ زمین تمہاری کیا خبریں دے گی. صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو کیا زمین تمہاری خبریں دے گی. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں. آج کہتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا علم ہے, نبی کو تو علم غیب, فلانے پاسے کا علم نہیں تھا, ڈنگانے پاسے کا علم نہیں تھا. نہیں نہیں, رب کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ہاں یہ عقیدے کی بھی اصلاح بھی ضروری ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. میرے آقا بخاری کی 71 نمبر حدیث ہے. جناب حدیث, اس حدیث کے راوی جناب حضرت امیر معاویہ ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. اللہ نے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی اور میں اپنی امت میں تقسیم فرماتا ہوں. پھر ہم کیوں نہ کہ کون دیتا ہے, دینے کا وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب آئیے حدیث سنیے. جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں دے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اللہ و رسول عالم. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ زمین کیا خبریں دے گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. اللہ اکبر, استغفر اللہ, معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھ لو, جو بھی عمل تم زمین پر کرو گے, چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ایک ایک عمل کا, اور اس کی تفسیر تبیان میں یہ لکھا ہے اللہ زمین کو حیوان ناطق بنا دے گا. حیوان ناطق کس کو کہتے ہیں؟ جو چلنے پھرنے والے ہیں, جملہ جس پر لفظ بولتا ہے حیوان ناطق. ناطق نطق سے ہے, نطق مطلب بولنا. حیوان ناطق جس طرح ہم بھی چلنے والے ہیں, جانور بھی چلتے ہیں, اس طرح اس کو حیوان ناطق. اور ناطق کس پر صادق آتا ہے؟ انسانوں پر, کیونکہ انسان بولتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو حیوان ناطق بنا دے گا اور زمین ایک ایک پل کی خبر تیرے میرے سامنے بیان کرے گی. سمجھ آ گئی میرے گل دی؟ کوئی نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ اچھا سنو, غور کرو جی. اور کیا ان تقول عامل کذا وکذا یوم کذا وکذا قال فہذا اخبارها فہذا امرها فہذی اخبارها. اللہ اکبر. ایک ایک چیز کا, ایک ایک کام کا, ایک ایک لفظ کا زمین جب بولے گی ہمارے خلاف, ایک ایک لفظ کی خبر دے گی, ایک ایک کام کی خبر دے گی. یعنی یہ زمین جان رہی ہے, جانتی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں. ہاں جی سن لو, زمین جانتی ہے کہ آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں. اونچا بولیے سبحان اللہ. اس زمین کو, اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور کل یہی زمین
جب ہمارے حق میں بولے گی یا اللہ یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، ہم ان بندوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اللہ فرمائے گا میرا ذکر تجھ پر بیٹھ کر رہے تھے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اس دن ایک ایک خبر جب زمین دے گی تو تیرے اور میرے بارے میں کیا دے گی؟ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو کوئی رسول اللہ کا فرمان سن رہا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ایک امر کا وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا پیغام اللہ کو سنا دے گی، حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے۔ اور جسم کے اعضاء بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، ایک ایک جسم کا عضو بولے گا، جس سے الٹے کام کیے یہ بولے گا۔ ہم تو جھوٹ مار سکتے ہیں، زبان مار سکتی ہے، اس دن زبان خاموش ہو جائے گی۔ یہ عذاب بول بول کے دسیں گے، بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں گناہ کیا، یا اللہ اس نے مجھ سے حرام کمایا ہے۔ یہ ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے میرے ہاتھ اور ان ہاتھوں سے یا اللہ اس نے حرام کے پیسے لیے ہیں، ان ہاتھوں سے لوگوں کو مارا ہے، ان ہاتھوں سے یتیم کا مال حرام کیا ہے، ان ہاتھوں سے الٹے الٹے کام کیے ہیں۔ یہ پاؤں بولیں گے یا اللہ ان پاؤں سے یہ الٹی الٹی طرف چل کے گیا ہے، ان پاؤں سے اس نے روزی حرام کی کمائی ہے، مجھ پر وزن ڈال کر اور ہم پر چل کر اس نے دنیا میں روزی حرام کی کمائی ہے۔ ایک ایک عضو ہمارے خلاف بولے گا، ادھر ہماری زبان بند ہوگی۔ اے دوستو ادھر کو یاد رکھو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یوم دن تحدث اخبارہا، ہاں جی آگے کیوں زمین یہ بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیونکہ تمہارے رب نے اسے بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب نے زمین کو حکم دیا ہے، زمین بول رہی ہے۔ اس کے بعد میں مختصر عرض کروں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حساب کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ جو نیک ہوگا اس کے ہاتھ میں اچھائی کا رجسٹر ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوگا، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ بڑا حشاش بشاش ہو کر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ اکبر اس کو دکھائے جائیں گے لِجُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ہاں جی تاکہ ان کو اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ استغفر اللہ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہر شے باہر اگل دے۔ یومئذ یصدر الناس، لوگ چلیں گے حساب و کتاب کی طرف، کیوں؟ لِجُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ان کو اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ اگر چنگے اعمال ہوں گے تو چنگے اعمال سارے سامنے آ جائیں گے، اگر بھیڑے ہوں گے تو پھر بھیڑے ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سنیے جی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو دنیا میں ذرا بھر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن اس کا وہ اجر پائے گا، قیامت والے دن اس کا اجر پائے گا، اور دنیا میں ذرا بھر بھی اگر برائی کرے گا تو قیامت والے دن اس کی سزا پائے گا۔ اس پر آئیے مستدرک الحاکم کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں اس کی شرح کے اندر، اور سنیے مستدرک الحاکم کی حدیث پاک سنیے۔ یہ سنیے نا کہ انسان ایک اچھا ذرہ بھر بھی، ذرہ دیکھیں زمین کا ریت کا ایک ذرہ ہے، اگر اس کے مطابق بھی آپ نے نیکی کی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی جزا عطا فرمائے گا، اس کی جزا مل جائے گی۔ اس ذرے برابر بھی قرآن شریف کہہ رہا، سورہ زلزال کہہ رہی ہے ذرے برابر بھی اگر گناہ کیا ہے قیامت والے دن اس کا پھر حساب تو دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لوگوں یاد رکھو آج رات آنے والی ہے، توبہ کی رات ہے، توبہ تو ہمیشہ کے لیے کرنی ہے۔ رسول پاک مشکات میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ یا 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں روزانہ۔ جو پاک ہیں وہ 70 یا 100 دفعہ توبہ کر رہے ہیں، اور تو اور میں گناہوں کے بھرے ہوئے، ہمیں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہے، ہم نے ایک دفعہ بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایک دیہڑ میں 5 ٹائم جھک نہ سکے۔ ہاں جی آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا جی اللہ نے دیتا، بڑا جی سب کچھ بڑا ہے، بڑا کچھ جی اللہ نے بڑا دیتا ہے، لیکن یہ بھی ذرا کدی آخیا نے کہ اللہ نے سجدے بھی توفیق دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ اللہ نے بڑی گڈیاں بھی دیتی ہے، مال بھی دیتا ہے جی، بڑا کچھ اولاد بھی ہے، سارا کچھ ہے، بینک بیلنس بھی ہے، پیسہ بھی ہے،
اللہ نے بڑا کچھ عطا فرمایا، لیکن یہ بھی ذرا سوچنا کہ اللہ نے سجدے بھی توفیق عطا فرمائی کہ کون عطا فرمائی؟ اس تے ذرا غور کر، اگر سجدے دی اللہ نے توفیق دیتی ہے تو پھر شکر کر، پھر سمجھ لے کہ دنیا بھی تیرے کول ہے تو پھر دین بھی تیرے کول آ گیا۔ مستدرک کی حدیث پاک سنیے جی، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، قیامت والا دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس پر حدیث پاک سنیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی تو اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر چھوٹی سی بھی شر کی ہے اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی ہم سب کو۔ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے سامنے اب اس کی سزائیں بھی آئیں، اس کی نیکیاں بھی، اس کی عمل اور گناہ بھی، اور پہلے گناہ آ گئے، کتنے 99 رجسٹر گناہوں کے اس کے سامنے آ گئے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ذرا حدیث پاک غور سے سننا، اور ہم اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ ہر بندہ دیکھے مجھ سمیت کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور بندے کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں 30 سال 32 سال میں اور 50 70 80 سال میں کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے پتہ ہے سب کچھ، کہ انسان جانتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے کا مال ہڑپ کیا ہے۔ اس کے سامنے 99 رجسٹر گناہوں کے آ گئے، ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور اس کے صفحات، اس کی موٹائی، اس کی لمبائی تو یہ ہے نا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، موٹائی کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، بڑے ہونے کا کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اتنا پتہ، اتنا حدیث میں آیا ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہاں تک ایک ورق ہوگا۔ اب حساب لگائیں کتنے ورق انسان ایک رجسٹر میں ہوں گے، ایک نہیں رجسٹر، 99 رجسٹر گناہوں کے سامنے آ گئے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ فیصلہ ہو گیا اس کا، کیا فیصلہ ہوا؟ میں 99 رجسٹر گناہوں کے، نیکی ہے کوئی نہیں ہے، نیکی ہے کوئی نہیں، آج ترسے گا تو ایک ایک نیکی کو، کل قیامت والے دن اگر ہم دنیا سے چلے گئے کہ بیان کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی دعاؤں کے، اپنے لواحقین ورثاء کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ اس کو دعا کرنے والا کوئی ہے پیچھے یا کوئی نہیں ہے، اور پھر جب اس کے اولاد، اس کے چاہنے والے، اس کے دوست احباب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ان دعا کو قبر میں پہاڑوں کی مثل داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے پیچھے دعا آ گئی ہے، اب مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے، سنیے اب اللہ فرمائے گا کہ کیا ہے، فیصلہ ہو گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا ذرا ٹھہرو تو صحیح میرے محبوب امتی تو ہے اے میرے محبوب علیہ السلام سے غلاموں، اس واسطے میں آخنا ہوں کہ آج اگر نیکی کر لیں ہے قبرت بھی کام آئے گی، حشرت بھی کام آئے گی۔ سرکی شاعر نے بڑی سونی گل فرمائی ہے، آخدہ کی ہے آج نیکیاں دا ایک رجسٹر بھی ہویا تو انشاءاللہ من یقین ہے اللہ دے رسول دے دین دے ہوتے اللہ اس دین دی وجہ تو 99 رجسٹر دے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرطیں ہوئے ایک رجسٹر دیا نیکیاں ہونا ضروری نے۔ اچھا بولو نا جارا سبحان اللہ۔ اس واسطے شاعر نے آکھے آئے آہن رب دے درتے چا سر نو جھکا، آہن رب دے درتے چا سر نو جھکا، گزر ویسی ویلا پچھے کر سکیا، جس لے موت واقع ہو گئی پھر گزر جائے گا ویلا، پھر سارے وقت ختم ہو جان گے، برادری والے بھی آکھن گے، لواحقین آکھن گے جلدی جلدی دفناؤ پچھلے مہمانوں فارغ کرنا ہے۔ میرے دوستہ یاد رکھ لے آج اللہ نے تن شبان کا مہینہ بھی دے دیتا ہی، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دیتی ہے، اللہ نے صحت اور تندرستی بھی دیتی ہے۔ آج بھی رات اللہ کو لو معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لو عرض کر دے یا اللہ سی توبہ پیک کرنے ساڑھے گناہاں تو معاف کر دے۔ اس واسطے میرا دوستہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آج رات رو آگے حاضر ہو جا، روزانہ 5 ٹائم حاضر ہویا کر، میں نو یقین ہے ساڑھے عمال بھی کوئی نہیں، ساڑھے سونے منہ بھی کوئی نہیں، لیکن ایک چہرہ ہے جس دے سانو یقین بھی ہے
سبحان اللہ۔ اے میرے معبود غلاموں، اس واسطے اس چہرے دی اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھے گا، اپنے معبود نے امتیاں نو رسوا نہیں کرے گا۔ اس واسطے شاعر نے کیا اج کا تینو جوانی تے نازے، اج کا تینو جوانی تے نازے، اسے گلوں جو بھلی ہے تینو نوازے، اسے گلوں جو بھلی ہے تینو نوازے۔ لکھاں کڑیاں گبھرو او گئے منہ چھپا، گزر ویسی ویلا پچھے کر سکیا۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، اللہ فرمائے گا فرشتے ٹھہر جاؤ، ایک پرچی نمودار ہوئے گی، اللہ دی طرفوں پرچی آئے گی۔ اللہ فرمائے گا ہون اس دے عمال تو لو تا صحیح، بندہ سوچ رہا ہوئے گا، بندہ آکھے گا ایک ہیڈی ساری پرچی ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر گناہاں دینے، اس پرچی دا وزن کیے۔ اچھا بولنا سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب دے غلام اور رب دی رحمت دا بہانے مندی ہے، ایک واری آتا صحیح دنیا داراں دے دراتے 60 سال بعد ایک قانون ہے کہ ریجیکٹ کر دیو، لیکن نا اللہ دی بارگاہ ہوئے اگر 100 سال بھی عمر ہی 99 سال غفلت گزار دیتے نہیں، پھر بھی ایک دیڑے آکے اللہ دے سامنے جھک کے 4 آنسو بہا کے توبہ کر لے، اللہ دی ذات معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس واسطے میرے دوستو ہون ایک دفعہ او دے عمال تولے جا رہے ہیں، او دے عمال تولے جا رہے ہیں، جس لئے ترکڑی سامنے نام عمال تولن دا ویلا آیا، ایک پاسے 99 رجسٹر گناہاں دے، ایک پاسے او پرچی ہے جس لئے تولیا گیا، اس پرچی دا وزن بات گیا ہے، 99 رجسٹر دا وزن گھٹ گیا ہے۔ اس پرچی تے لکھیا کی سی، اس بندے دی ہکو نے کی لکھی ہوئی سی کیڑی، لا الہ الا اللہ، مل کر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، جس لئے وزن کھیتا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہون فرشتے ہو دسو وزن زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے؟ فرشتے عرض کر دیں اے مولا نیکیاں دا وزن ود گیا ہے تے گناہاں دا گھٹ گیا ہے۔ اے میرے دوستوں بزرگوں، رب تا رب ہے، رب اوے ماں ویکھے میرے پتر نو کنڈا چپ گیا ہے، ساری رات سوندی نہیں ہے، ماں پتر نال دھی نال اتنا پیار کر دی ہے، لیکن رب تا اوے جڑا 70 ماواں تو زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے۔ اے بندہ کتنا بدبخت ہے، کتنا غفلت دا شکار ہے، اس بندے نو اے نہیں پتا کہ میں دنیا تو چلا جانا ہے، ہر شے بھلا کے پسے پشت سٹ کے دنیا دے مال لے لگیا ہوا ہے۔ دوستا یاد رکھ، شاعر نے بڑی سونی گل کی دی ہے، شاعر کی یاد ہے خالی ٹر ونجنا امیرہ فقیرہ، خالی ٹر ونجنا امیرہ فقیرہ، اتھے کم نیاسن اتنیاں جگیرہ، اتھے کم نیاسن اتنیاں جگیرہ۔ کیوں کہ رب دی شان ویکھو، امیر بھی اسے 2-2.5 فٹ والی قبر اچ، غریب بھی اتھے ہی، لیکن دنیا تے اساں فرق کیتے ہویا ہے، لیکن رب دی بارگاہ کوئی فرق نہیں ہے۔ رب تعالیٰ انسان بنائے نے، سارے برابر بنائے نے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر انہاں انساناں وچوں امت مصطفیٰ بنائی ہے، امت مصطفیٰ پیدا کی دی ہے۔ خالی ٹر وجنا امیرہ فقیرہ، اتھے کم نیاسن اتنیاں جگیرہ، امیرہ فقیرہ دیہے کجھا، امیرہ فقیرہ دیہے کجھا
اس واسطے دوستو بزرگو اس لیے اللہ ہونا ہے تو تیری اپنی ذات ہونی ہے. قبر جائیں گا تو رب دی ذات ہونی تو فرشتے ہون گے ہیں اوتے عمل ہی کام آنا ہی. یا عقیدہ پکا نہ ہویا تو پھر عمل بھی منہ تے مار دیتے جان گی. یا عقیدہ یہی ہویا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کہ تو دس ہوئے دنیا تے ہستی دے بارے کی آخر ہیں. یہ عقیدہ یہی ہویا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اگر عقیدہ یہی ہویا کہ یار اے فرشتے ہو میرے کو پوچھ دے ہو کہ میں انہوں دے بارے کی آخر رہا, میں تو دنیا تے یہی آخر رہا. اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جان آکھا سچ آکھا کہ میں رب دی شان آکھا. اے فرشتے میرے کو پوچھ دے ہو جس شان تو شان آ سب بنیا, میں تو دنیا تے یہ کچھ آخر رہا. اس واسطے عقیدہ یہی ہویا انشاءاللہ بخشش دا سبب بن جائے گا. عمال چنگے ہوئے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس واسطے آج دی رات انشاءاللہ. لیکن فرائض پہلے, میں یہ میرا اصول ہے, فرض پہلے. اصول ساڈا کی اصول ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے. ہاں جی اللہ تے رسول دا حکم ہے. میں اس محفل دا بھی قائل نہیں ہاں کہ جڑی محفل دا کرو تے نماز نہ پڑھو, فرض چھوڑ دیو, 10 دیگا لا دیو, فرض چھوڑ دیو, پھر میں آخدا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جی انہوں تو ثواب تو مل جائے گا لیکن فرض حساب و کتاب تو ضرور ہوئے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.